الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما اکابرین، بالاسات کے اور اطراف کے اچھے لوگوں، میرے اچھے نوجوانوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں کوئی بڑا مقرر نہیں ہوں، آپ کے پڑوس سے آیا ہوں، اور جو کچھ بولوں گا میں آپ لوگوں سے سیکھا ہوا ہی بولوں گا۔ میرے سارے استاد، سارے گرو سب بھارت کے ہی ہیں۔ آپ کے آدرنیہ سمانیہ پردھان منتری کہتے ہیں بھارت وشو گرو ہے، کوئی مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں کہ بھارت وشو گرو ہے، کیونکہ میرا گرو ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اچھی تقریریں، اچھی باتیں سنی ہیں۔ سنا ہے کہ بالاسات اپنے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے۔ میری بات اتنی وزنی تو نہیں ہوگی، لیکن امید ہے کہ آپ مہمان کے اکرام میں تھوڑی دیر آپ ہمیں برداشت کر لیجیے گا۔ میں دو باتیں آپ سے درخواست کرتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ پہلی بات بطور تمہید کے، اس کے بعد اصل بات۔ یہاں بالاسات کے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں گے؟ ماشاءاللہ۔ میں بالاسات کو خصوصاً اور اس اطراف کو عموماً مبارکباد دیتا ہوں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مولانا قاری حفظ الرحمان جیسا سپوت پایا۔ میں آپ کو مبارکباد کا مستحق محسوس کرتا ہوں کہ یہاں کی زمین اتنی ارورک ہے۔ تھوڑی سی ہندی بول رہا ہوں تاکہ میں دیکھ رہا ہوں سب علماء نہیں ہیں تو سمجھیں گے۔ اتنی ارورک ہے، اتنی اپجاؤ ہے کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ یہاں پیدا ہوئے جس نے اس کوردہ، پسماندہ اور جہالت میں ڈوبے ہوئے اس خطے کے اندر علم کا اتنا بڑا پاور ہاؤس کھڑا کر دیا۔ یہ بالاسات، یہ اطراف کے سارے گاؤں، آپ سب لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ایک غریب الوطن کی مبارکباد، بھائی کچھ ویٹ رکھتا ہے نا، وزن رکھتا ہے نا، انہوں نے کچھ دیا ہوا نہیں ہے، ایمانداری سے دے رہا ہوں وہ مبارکباد۔ اب آ جائیں یہاں ہو کیا رہا ہے۔ یہ دستار بندی کا اجلاس۔ کس چیز کی دستار بندی؟ قرآن مقدس کی دستار بندی۔ کون سا قرآن مقدس؟ کون سی کتاب؟ کون سی وحی؟ میرے عزیزوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کا ایک ظاہر ہے، جو الفاظ ہم کہتے ہیں نظم قرآن، اس کے اندر بھی ایک وزن ہے۔ قرآن مقدس کے الفاظ میں اپنا ایک وزن ہے، اور اس کے معانی کے اندر تو سمندر کی گہرائی ہے، پہاڑ کی بلندی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس کا وزن کس قدر تھا کہ جب یہ پہلی بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرا وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ سب نے سنا ہوگا، پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے یعنی قرآن کی اس چند آیات کے بوجھ سے آپ کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ پہاڑ سے اتر کر کے سیدھا گھر پہنچے ہیں، زوجہ مطہرہ سے کہتے ہیں بھائی جلدی کمبل اڑاؤ، میری حالت بہتر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کیفیت کوئی پہلی بار، اکثر ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، چہرہ انور متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، رگیں پھول جاتی تھیں، پسینے کے قطرات پیشانی کے اوپر دکھائی دیتے تھے۔ یہ تھا اس قرآن کا وزن، یہ تھا اس قرآن کا بوجھ۔ سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، معاف کیجئے گا زانو مبارک میرے زانو پر رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو حضرت جابر کے زانو پر رکھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں چہرہ انور متغیر ہوا، وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری جان کی ہڈی تراس سے ٹوٹ جائے، فریکچر ہو جائے۔ یہ قرآن کا وزن ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، قرآن کے اس وزن کو ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ وزن عثمان ابن مظعون نے سمجھا کہ جب عثمان ابن مظعون نے قرآن مقدس کی آیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فرماتے ہیں کہ میرا دل ہواؤں میں اچھلنے لگا، ہواؤں میں اڑنے لگا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مقدس کی ان آیات کو سنا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، میرا دل تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ کہیے گا مجھے کیوں نہیں ہوتا مولانا، ہم تو روز قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ دکان میں جاتے ہیں، سامان تولاتے ہیں، پہلے بٹخرا ڈال کر کے 5 کلو 10 کلو والا سامان تولتے تھے، آج کل ڈیجیٹل ہو گیا۔ مجھے بتائیے اگر اس ترازو کے اندر، اس ترازو میں بیٹری یا الیکٹریسٹی نہ ہو تو وزن دکھائے گا؟ نہیں دکھائے گا۔ بیٹری شارٹ ہے، ہماری بیٹری غائب ہے، الیکٹریسٹی غائب ہے، یہ وہاں بھی غائب ہے، گستاخی معاف، ادھر بھی غائب ہے۔ واحد قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، واحد قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، قرآن ایک باوزن کتاب ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایک طرف پہاڑوں کی چٹان کی سختی، لوہے کی آگ، لوہے کی کاٹ، آگ کی حدت، سمندر کی وسعت، اس کی گہرائی، تو دوسری طرف اس کے اندر آبشار کا ترنم، شبنم کی برودت، کلیوں کی چٹک اور پھولوں کی نغمگی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کلام مقدس نے پورے بر اعظم کو، اس بر اعظم کو جسے مغربی ایشیا کہتے ہیں، افریقہ کہتے ہیں، مختصر ایام کے اندر پوری تقدیر اس خطے کی پلٹ کر کے رکھ دی۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ وہ مقدس کلام ہے اور اسی کلام مقدس کے بل بوتے کے اوپر دنیا کے اندر اتنے انقلابات آئے ہیں۔ حقیر مت جانو، حقیر مت جانو یہ مولوی صاحب، حفظ الرحمان مولوی صاحب، انجینئر صاحب آ جائیں، انجینئر صاحب آئیں، ڈاکٹر صاحب آئیں، اللہ کے بندے یہاں وہ کام ہو رہا ہے
اور اللہ نے چونکہ ضمانت لی ہے اس کام کی، اس لیے کوئی چاہے تو اور کوئی نہ چاہے تو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہمارا خطہ پورا ناقدروں کا خطہ، اور آپ کے ہاں کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے حضرت، ہمارے ہاں ایک مخلوق پائی جاتی ہے۔ وہ مخلوق اکثر پتہ نہیں کہاں سے لینڈ کرتی ہے اور سیدھا چائے خانے میں پہنچتی ہے۔ اس مخلوق کو ہم اینالائسس، تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، مبصر، ان خطابات سے ہم لوگ نوازا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ ایک کپ چائے پیئیں گے اور اس دوران دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتوں کو بنا دیں گے، اور اس کے بعد بیڑی کا کش لگائیں گے یا سگریٹ بنائیں گے، اور اس کے بعد اس حکومت کو گرا دیں گے۔ یہ ان کا کام ہے، اس مخلوق کا یہ کام ہے۔ یہ دنیا جہان کے مسائل کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، تبصرہ کرتے 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 بہو بیٹیوں تک چلے جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں تک چلے جاتے ہیں، اور ہوتے 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 جامعہ اسلامیہ قاسمیہ کے گیٹ سے اندر گھس کر کے حفظ الرحمان صاحب کے آفس میں پہنچ جاتے ہیں۔ جناب اس کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ ہمارا حشر نشر سب یہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے یاد رکھیں، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آج میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، آج امریکہ کیوں ہے؟ وہ ملک معاشی، فوجی اور ہر طرح سے دنیا میں نمبر 1 ملک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وہاں من سلوا اترتا ہے؟ دودھ کی نہر ہے؟ کیا ہے آخر؟ صرف وجہ یہ ہے کہ امریکن کی ایک پالیسی ہے کہ ہم ٹیلنٹ کی، صلاحیت کی قدر کریں گے، اور وہ ٹیلنٹ اور وہ صلاحیت اگر ہمارے ملک میں نہیں ہے، نیو یارک میں نہیں ہے، واشنگٹن میں نہیں ہے، تو بالا ساتھ میں ہوگا، یہاں سے اٹھا کر کے ہم لے جائیں گے اور اپنے ملک کو پروان چڑھائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت پھدکتا ہے وہ، ذرا دکھاتے ہیں، 2 منزلہ بنایا ہے، اب اس کو کسی چکر میں ہم ڈالتے ہیں۔ ہماری اس حرکت نے، ہمارے اس ناقدری کے جذبے نے اچھے اچھے ٹیلنٹ کو ہمارے معاشرے سے اور سماج سے نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ یہ پورا خطہ وہی ہے، ناقدروں کا خطہ ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، ایسا مت کرو۔ ایک تو ہمارے ہاں ٹیلنٹ پیدا نہیں ہوتا، صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بیڑی، پان، گٹکا، کنگھی، پھٹلاوا جینس اور نہ جانے کہاں کہاں ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں۔ کدھر ہے ٹیلنٹ؟ اور جو بچا کھچا ہے اس کو ہم لوگ انگلی بھونک بھونک کر کے اس وقت تک نہیں ہم تھکتے ہیں جب تک کہ اس بیچارے کے پاؤں میں بریک ڈاؤن بیڑیاں نہ ڈالیں۔ میں بات طویل نہیں کروں گا۔ دوسری بات جو میں نے قرآن مقدس کی کہی، قرآن مقدس ایک اصول بیان کرتا ہے، دیکھیں سیدھا سادہ اصول، اس زمین پر رہنے کا، اس زمین پر چاہے وہ جون سا ملک ہو دنیا کا، جون سا خطہ ہو، جون سا علاقہ ہو، دنیا میں رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سمندر میں، دریاؤں میں اور بارش میں بہنے والے جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ پانی کے ساتھ آتا ہے، بہتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن جو زمین کو نفع پہنچاتا ہے وہ چیز زمین کے اندر باقی رہ جاتی ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے، ایک مومن قوم کی حیثیت سے، اور اس کتاب مقدس کی حامل قوم کی حیثیت سے ہم کو بیڑی پیوا قوم بننا ہے، ٹنگھچا قوم بننا ہے، یا ایسی قوم بننا ہے جو خود بھی بنے، دنیا کو بنائے۔ اے نوجوانوں، آج اپنی زندگی کے اوپر غور کر لو، یاد رکھو تمہاری زندگی کے اندر ہریالی لانے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئے،
تمہارے محلوں کو آباد کرنے کے لیے، اس کے اندر خوشحالی لانے کے لیے دنیا کے کسی خطے سے لوگ نہیں آئیں گے۔ خود ہی فکر کر اپنی بقا کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے۔ آپ کو خود اٹھنا پڑے گا، خود محنت کرنی پڑے گی۔ حتیٰ کہ یہ بہانے کہ میں جماعت میں جا رہا ہوں 1 سال کی، یا چلے میں جا رہا ہوں، آپ بال بچے کی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کچھ نوجوانوں کو کہ یہ نوجوان مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام دھام نہیں کر رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نوجوانوں کو لکھیٹا، کھدیڑا ان لوگوں کو، کہا بھاگو، اخرجوا من المسجد واذهبوا الى السوق فإن السماء لا تمطر الذهب والفضة۔ بھاگو یہاں سے، جاؤ بازار میں قسمت آزماؤ، تجارتیں کرو، محنتیں کرو، اس لیے کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی۔ تمہارا ٹیلنٹ، تمہارا پسینہ سونے اور چاندی کی بارش کرائے گا۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کی خرابیوں کی 80% وجہ یہ ہے کہ ہم میں کی آدھی آبادی ناکار اور بیکار ہے۔ کیا مومن اس لیے ہے؟ مومن اس لیے نہیں ہے بزرگوں۔ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، خوب استعمال کرو۔ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں ملے گی۔ اور اللہ کے واسطے زندگی کے ان لمحات کو علماء کی عیب جوئی میں، دینی اداروں کی عیب جوئی میں تو قطعاً مت لگاؤ، قطعاً مت لگاؤ۔ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، تھکا ٹوٹا بدن فخری، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ اپنا کندھا خود اٹھانا پڑتا ہے، اپنا گھر خود تیار کرنا پڑتا ہے۔ آپ عزم کیجئے، آپ ارادہ کیجئے، آپ خود کو بنائیں گے، اپنے گھر کو بنائیں گے، اپنے معاشرے کو بنائیں گے، اپنے ادارے کو بنائیں گے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے دیش کو بنائیں گے، راشٹر نرمان کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ہم تو چندریان نہیں بنا سکتے ہیں، چاند پر نہیں جا سکتے ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، صرف مریخ پر جانا، چاند پر جانا وکاس نہیں ہے۔ اگر آپ بالا سات مدرسے کے گیٹ پر لگا ہوا کوڑا ہے، اس کوڑے کو اور کچرے کو اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، یہ بھی دیش نرمان ہے، یہ بھی راشٹر نرمان ہے۔ آپ اچھی کھیتی کر لیتے ہیں، آپ اپنا صحت اچھا کر لیتے ہیں، آپ اپنے بال بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، آپ اپنی بہو بیٹیوں کو بہترین سنسکار اور سبھیتا سے سسجت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ بھی دیش نرمان ہے، یہ بھی راشٹر نرمان ہے۔ ایک سے سماج بنتا ہے، سماج سے ضلع بنتا ہے، ضلعوں سے آپ کو دیش اور راشٹر کا نرمان ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے میری بات پر توجہ دی ہوگی۔ انشاءاللہ یار زندہ، صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔